اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل ٹی وی آپ کی خدمت میں السلام علیکم عرض کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم لبنان کی صورتحال پر بات کریں گے، جہاں لبنان میں گہرا ہوتا ہوا بحران تاریخ کے بدترین مقام پر پہنچ چکا ہے۔ اس وقت حالات یہ ہیں کہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہیں اور وہ بھوکے مر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ فیول کی شارٹیج آ گئی ہے، اکنامک کولیپس دیکھنے میں آ رہا ہے۔ لبنان پورے طور پر اس وقت یہ نظر آ رہا ہے کہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہاں یہ بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جنوبی لبنان میں اسرائیل حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ان موضوعات پر بات ہوگی، ساتھ ساتھ بلاد الشام کے حوالے سے کچھ احادیث کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ بات کرتے ہیں اس وقت حالات کی جو اس وقت لبنان میں درپیش ہیں۔ آئے روز یہ خبریں آ رہی ہیں کہ لبنان میں لوگ مر رہے ہیں۔ ابھی یہ خبر منظر عام پر آئی کہ 3 کے قریب لوگ شمالی لبنان میں ہلاک ہوئے، جہاں یہ نظر آیا کہ فیول شارٹیجز بڑے پیمانے پر نظر آ رہی ہیں۔ لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں، آرگیومنٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہلاکتیں ہو رہی ہیں لوگوں کی، اور ساتھ ہی ساتھ آرمی بھی کنٹرول نہیں کر پا رہی، کیونکہ آرمی کو بھی فنڈز کی بدترین سپلائی کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بات بھی دیکھ رہے ہیں کہ فرانس کی مداخلت بڑھتی چلی جا رہی ہے، جہاں پچھلے دنوں اس نے نجیب میقاتی کو پرائم منسٹر مقرر کروایا ہے۔ لبنان کے حوالے سے یہ بات بتاتے چلیں آپ کو کہ لبنان وہ ملک ہے جہاں شیعہ، سنی اور عیسائی تقریباً ایک ہی لیول پر آباد ہیں، یعنی کسی کی بھی میجورٹی اتنی کوئی خاص نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھار ان کا جو چیف آف اسٹاف ہوتا ہے آرمی، وہ شیعہ چنا جاتا ہے، کبھی وہ عیسائی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر پرائم منسٹر سنی ہو تو پریزیڈنٹ کو عیسائی چنا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں موجودہ لبنان کی تاریخ میں، لیکن اس وقت کچھ شرق الاوسط کے اخبارات یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کچھ صورتحال ایسی ہی ہے جیسا کہ 1969 میں 1969 میں کائرو ایگریمنٹ کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ کائرو ایگریمنٹ کے متعلق آپ کو بتاتے چلیں کہ جمال عبد الناصر کے پریشر پر اس زمانے میں پی ایل او اور لبنان کی آرمی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ یاسر عرفات کو جنوبی لبنان سے اسرائیل میں کارروائیاں کرنے کی اجازت ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ اسرائیلی آرمی نے پھر طیش میں آ کر لبنان پر حملہ کیا تھا، اور یہ لڑائی طویل ہوتی چلی گئی اور 1989 میں ان تمام لڑائیوں کا جا کر خاتمہ ہوا تھا۔ اس وقت اسرائیل بھی کوششیں یہ کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے وہ جنوبی لبنان میں اپنی کارروائیوں کو آگے بڑھائے، کیونکہ حزب اللہ کے غوریلے اس پر حملہ کر رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر کارروائیاں نظر آ رہی ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ اخبارات یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے امونیم نائٹریٹ اکٹھا کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ یہ تو کچھ ایسی ہی صورتحال ہے جب عرب اسرائیل جنگیں نمودار ہوئیں، جب 70 کی دہائی میں اسرائیل اور عرب ملکوں کے درمیان بڑے پیمانے پر لڑائی ہوئی اور جنگ ہوئی۔ اب صورتحال کچھ اس طرف ہی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بلاد الشام کے حوالے سے کچھ آپ کو بتاتے چلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاد الشام کے متعلق ہمیں بہت ساری باتیں بتائی ہیں، خاص طور پر جب ہم کروسیڈرز کے اعتبار سے تاریخی پس منظر میں رکھ کر کچھ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ بلاد الشام بہت ہی امپورٹنٹ اس زمانے میں بھی رہا۔ بلاد الشام کی کچھ جغرافیہ کے متعلق آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو شام کی لفظ کی اصطلاح استعمال ہوتی تھی، وہ کچھ ایک ملک کا نام نہیں تھا جیسا کہ آج سیریا ہے۔ اس میں بہت سارے ملک شامل تھے۔ اس میں 4 یا 5 ملک ایسے ہیں جو شامل ہیں۔ نمبر 1 جو شام کا علاقہ کہلاتا ہے موجودہ شام، دوسرے نمبر پر جارڈن ہے، تیسرے نمبر پر لبنان ہے، چوتھے نمبر پر فلسطین ہے، اور 5ویں نمبر پر جنوبی ترکی کے کچھ علاقے شامل ہوتے ہیں۔ اگر ہم گوگل میپس پر جا کر دیکھیں تو عکا کا ساحل سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں بہت مشہور رہا، جہاں پر حملہ ہوا۔ اس زمانے میں یہ علاقہ، عکا کا علاقہ، لبنان میں شامل تھا، لبنان کی حدود میں آتا تھا، لیکن آج موجودہ دور میں یہ علاقہ اسرائیل میں شامل ہے۔ اگر ہم ملک شام کے جغرافیائی حدود کی بات کریں
تو ہم آپ کو میپ میں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. وہ کہ اس کی کوئی خاص ڈیفینیشن موجود نہیں ہے، لیکن بہرحال بہت سارے جغرافیہ دان یہ کہتے ہیں کہ اس کے مشرق میں بحر روم ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بحر روم کے علاقے ہیں جو اوپر تک چلے جاتے ہیں اور جنوبی ترکی تک اس کا علاقہ یہ شامل ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم اس کے جنوب میں بات کریں تو سعودی عرب کا یہ نارتھ عربین ڈیزرٹ آ جاتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب غزوہ موتا اور تبوک پیش آئے تو انہی علاقوں میں پیش آئے. جارڈن کا علاقہ بھی اس میں آتا ہے، اور پھر اس کے مغرب میں دریائے فرات بہتا ہے. عراق کا یہ کچھ علاقہ بھی بلاد الشام میں کہلاتا تھا اس زمانے میں. تو یہ کچھ جغرافیائی حدود ہیں. اوپر کے ٹورس ماؤنٹینز جو ہیں، جو یہاں پر پلیٹونین ایک کرو سا بنتا ہے جہاں پر ٹورس ماؤنٹینز ہیں. جنوبی اناطولیہ کا علاقہ یعنی ترکی کا علاقہ جو آج موجودہ ہے، وہ علاقے اس میں شامل ہیں. تو یہ ملک شام کا علاقہ کہلاتا تھا، اور یہیں اس وقت حالات انتہائی خراب نظر آتے ہیں. اور اسی حوالے سے ہم یہ کہتے چلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے آخر الزمان کی احادیث میں ملک شام، بلاد الشام کی اصطلاح استعمال کی ہے، وہ ان علاقوں کے خراب ہو جانے کی بات کی گئی ہے. اب یہ بتانے کے ساتھ ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کے کچھ حالات بتاتے چلیں، کیونکہ تاریخی اعتبار سے موجودہ جو اس وقت دور چل رہا ہے، جو حالات پیدا ہو رہے ہیں شمالی افریقہ کے ملکوں میں اور خاص طور پر بلاد الشام کے ملکوں میں، وہ قریباً وہی حالات ہیں جو پہلی صلیبی جنگ کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے، جب صلیبیوں نے یروشلم پر حملہ کر کے مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر قتل کیا تھا اور نقصان پہنچایا تھا. اور حالات یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ مسجد اقصیٰ میں جب عیسائی صلیبی داخل ہوئے، کروسیڈرز داخل ہوئے، تو ان کے گھٹنوں تک خون خون تھا. یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ یہ تمام کی تمام صلیبی جنگیں اس وقت شروع ہوئیں جب فاطمی حکومت اپنی تاریخ کے انتہائی آخری دور سے گزر رہی تھی، اور یہ پولیٹیکل ٹرموائل اس وقت بہت زیادہ بڑھ چکا تھا ان علاقوں میں. خاص طور پر جو عباسی حکومت تھی وہ بھی اپنی زوال سے گزر رہی تھی، اور لبنان، شام، جارڈن، موجودہ اسرائیل اور مصر کے علاقے انتہائی پولیٹیکل ٹرموائل کا شکار تھے. یہی وجہ تھی کہ اس زمانے میں فاطمی حکومت جو مصر میں قائم تھی وہ عیسائیوں کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی تھی، لیکن یہی حالات تھے جس کی وجہ سے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ علیہ کا وجود ہوا. اور ساتھ ساتھ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان سے پہلے سلطان نور الدین محمد زنگی نے کوشش کر کے اپنی ایک حکومت عراق کے اور شمالی شام کے اور لبنان کے علاقوں میں اپنی قائم کر لی تھی، جس کو بعد میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اکٹھا کر کے اپنی ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی اور یروشلم کو عیسائیوں سے چھین لیا تھا. تو یہ تمام کے تمام حالات ہمیں پتہ چلتے ہیں. ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحر روم میں جو ہونے والی لڑائیاں ہیں ان کا ذکر کیا ہے، یہی ایک تاریخ کا گمشدہ چیپٹر ہے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے سے ہمیں آج کی ویڈیو میں بتانا ہے، جہاں ہمیں یہ بات نظر آئی کہ سلطان کے امیر البحر خاص طور پر ابو محسن اور امیر فارس البدری نے خاص طور پر بڑے ہی شاندار کارنامے انجام دیے، اور ان تمام کے تمام علاقوں میں خاص طور پر جب عکا کا محاصرہ کیا گیا تھا تو انہوں نے بڑے پیمانے پر عیسائی جو فلیٹ تھا اس کو نقصان پہنچایا تھا. لیٹن فلیٹ کو یہاں پر ان کی کشتیاں ڈبو دی تھیں، اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ آخر الزمان میں، ہم نے کچھ پچھلی ویڈیوز میں ان تمام باتوں کا ذکر کیا تھا، آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں کہ آخر الزمان میں ان تمام کے تمام ساحلی علاقوں پر شدید بڑی اور بحری جنگیں ہوں گی جہاں پر مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان بڑے مارکے ہوں گے. آئیے اب اس ویڈیو کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث کو پڑھتے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے حوالے سے ہماری کچھ رہنمائی کی ہے تاکہ ہم اس سلسلے میں مزید رہنمائی حاصل کر سکیں. آئیے ان حدیث کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا لکھا ہے. حدیث نمبر 636 ہم پڑھتے ہیں اس کو اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر فتنہ ہلکا اور آسان ہے یہاں تک کہ شام کا فتنہ ہو. جب شام میں فتنہ ہوگا تو بڑا مہلک اور انتہائی تاریخ ہوگا.
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو حالات لبنان کے چل رہے ہیں اس میں تاریکی ہے، اس میں مہلک ہے، جو پن ہے وہ بہت زیادہ ہے، لوگ مر رہے ہیں اور ہلاک ہو رہے ہیں۔ حدیث نمبر 634 کو پڑھتے ہیں۔ معاویہ بن فرا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام ہلاک ہو جائیں تو میری امت میں کوئی خیر نہ ہوگی۔ آئیے مزید پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت روایت جو ہمیں اس کتاب میں ملتی ہے، خاص طور پر ہراکل کے حوالے سے۔ ہراکل کے متعلق آپ کو بتاتے چلیں کہ جب صحابہ کرام نے ملک شام پر حملہ کیا تھا تو ملک شام رومی حکومت کی کالونی تھا، اور اب لگ رہا یہی ہے کہ وہ عیسائی قوتیں جو چاہتی ہیں کہ شام پر عیسائی جھنڈا لہرا دیا جائے وہ اس وقت کوششیں کر رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس روایت کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ آئیے اس روایت کو پڑھتے ہیں۔ فتنہ شام کے آغاز میں کتاب الفتن با امام نعیم بن حماد، حدیث نمبر 632 کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ جبیر بن رفیع سے روایت ہے کہ انہوں نے شہنشاہ روم ہرکل کے حوالے سے بیان کیا، اس نے کہا، ہماری اور اہل عرب کی مثال اس شخص کی ہے جس کا ایک گھر ہو جس نے کسی قوم کو رہائش کے لیے دیا ہو، اور کہا کہ جب تک تم لوگ ٹھیک سے رہو گے اور گھر بھی ٹھیک رکھو گے تب تک اس میں رہو گے، لیکن اگر تم نے اسے خراب کر دیا تو وہ تمہیں گھر سے نکال دے گا۔ چنانچہ ایک عرصے تک انہوں نے وہ گھر ٹھیک سے آباد رکھا۔ پھر ایک روز مالک مکان ان کے پاس گیا تو دیکھا کہ گھر خراب رکھا ہے، لہٰذا انہیں نکال کر دوسروں کو لے آیا اور انہیں بھی گھر میں اسی شرط پر رکھا۔ یہ گھر تو ملک شام ہے، گھر کا مالک اللہ تعالیٰ ہے جس نے اپنا یہ گھر پہلے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے دیا تھا۔ وہ لوگ ایک مدت تک اس گھر میں رہنے کے لائق رہے، پھر انہوں نے اسے بدل دیا اور بگاڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا دیکھ کر انہیں نکال دیا اور ہمیں ایک عرصے تک اس میں آباد رکھا۔ پھر ہمیں دیکھا تو پایا کہ ہم نے بھی بدل ڈالا اور بگاڑ دیا ہے، یعنی رومیوں کو رکھا اور دیکھا کہ بگاڑ دیا ہے تو ان کو بھی یعنی رومیوں کو بھی شکست ہو گئی، لہٰذا ہمیں بھی نکال دیا۔ اور اے جماعت عرب، تمہیں اس میں بسایا، اگر تم درست اور ٹھیک رہے تو اس گھر میں رہنے کے لائق رہو گے، اگر تم نے بھی بدلا اور بگاڑا تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے جیسے تم سے پہلے والوں کو نکال دیا تھا۔ اب یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں، اس وقت جو حالات ہیں اس سے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ رومی تیاری کر رہے ہیں، عیسائی ممالک تیاری کر رہے ہیں کہ وہ ملک شام کے ان علاقوں پر قبضہ اپنا جما سکیں تاکہ عیسائی جھنڈا لہرایا جا سکے۔ یہی وہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے یورپین یونین کا قیام ہوا۔ یورپین یونین بنیادی طور پر اسی رومی سلطنت یعنی عیسائی سلطنت کے احیاء کی کوشش تھی جس نے ایک زمانے میں یروشلم پر حملہ کر کے مسلمانوں کو قتل عام کیا تھا۔ تو یہ تمام باتیں ملتی ہیں، ساتھ ساتھ ہمیں روس کے حوالے سے بھی ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کہ روس بھی وہی چاہتا ہے کہ اسی بازنطینی حکومت کا احیاء ہو سکے۔ آئیے حدیث پڑھتے ہیں اور پھر کنکلوڈ کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ حدیث نمبر 642 کو پڑھتے ہیں۔ طبی بن عامر سے روایت ہے کہ جب تم ملک شام میں سفید محلات دیکھو جن کا سرا آسمان کو چو رہا ہو اور وہاں ایسے درخت لگائے جائیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں نہ لگائے ہوں تو مصیبت نازل ہوگی۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ زیتون کے درخت بڑے پیمانے پر موجودہ شام میں لگائے گئے جہاں سے ان کی کاشت کی جاتی ہے۔ اب لگ یہ رہا ہے کہ وہ وقت قریب آ چکا ہے جہاں پر اس میں حالات خراب ہوں گے۔ سیریا میں تو آپ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ حالات کتنے خراب ہو چکے ہیں، اب لبنان کی باری ہے، پھر آگے بڑھتے بڑھتے یہ بحران جارڈن تک بھی پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک شام کے حالات کو اچھا رکھے تاکہ مسلمانوں پر یہ عذاب، یہ برائیاں اور یہ فتنے نازل نہ ہوں۔ آمین ثم آمین۔